فارق اپنے آفس میں بیٹھا تھا کہ سامنے موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، فارق بول رہا ہوں، فارق نے کہا۔ جیرالڈ بول رہا ہوں، مار لین کو کنگ روڈ پر مڈ وے پلازا میں جاتے دیکھا گیا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو فارق بے اختیار چونک پڑا۔ پھر وہاں سے معلوم کیا کہ وہ کہاں گئی ہے؟ فارق نے کہا، جی ہاں، صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ وہ 101 نمبر فلیٹ کے اندر بھی دیکھی گئی ہے، لیکن یہ فلیٹ بند ہے اور کسی مادام ریان کے نام پر بک ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ مادام ریان گریٹ لینڈ میں رہتی ہے اور کبھی کبھار یہاں آتی ہے تو فلیٹ میں رہتی ہے، ورنہ عام طور پر یہ فلیٹ بند رہتا ہے۔ جیرالڈ نے جواب دیا، تو مار لین وہاں کیا لینے گئی ہوگی؟ فلیٹ کی تلاشی لینی تھی تم نے، فارق نے کہا۔ میں نے پوچھ گچھ سے پہلے تلاشی لی ہے باس، فلیٹ بند ہے، جیرالڈ نے کہا۔ تو پھر مار لین کہاں گئی؟ ہو سکتا ہے کہ کسی اور فلیٹ میں ہو، تم نے چیکنگ کی ہے؟ فارق نے کہا۔ یس باس، لیکن کہیں اس کا پتہ نہیں چل سکا اور نہ ہی اسے واپس جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ جیرالڈ نے کہا، پھر کیا ہوا؟ کیا وہ جن بھوت تھی کہ حالی فلیٹ میں گئی اور پھر وہاں سے غائب ہو گئی؟ فارق نے کہا، باس سے ایک اطلاع ملی ہے، گو اس کی تصدیق تو نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال اطلاع یہی ہے۔ جیرالڈ نے کہا، کیسی اطلاع؟ فارق نے چونک کر کہا، ریمبو کلب کی کیتھرائن کو بھی مڈ وے پلازا میں دیکھا گیا تھا، لیکن وہ گریٹ لینڈ کے میک اپ میں تھی۔ جیرالڈ نے کہا تو فارق بے اختیار چونک پڑا۔ اچھا، یہ تو انتہائی اہم اطلاع ہے، تصدیق کیسے نہیں ہو سکی؟ فارق نے چونک کر کہا، باس پارکنگ بوائے کا خیال تھا کہ وہ کیتھرائن تھی۔ جیرالڈ نے کہا، کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ کھل کر بات کرو۔ فارق نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا، باس پارکنگ بوائے نے مجھے بتایا ہے کہ ایک کار پارکنگ میں آ کر رکی، اس میں سے ایک عورت باہر آئی جو اس کے لیے اجنبی تھی اور وہ مڈ وے پلازا میں چلی گئی۔ اس کی واپسی کافی دیر بعد ہوئی اور پھر وہ کار لے کر واپس چلی گئی۔ پارکنگ بوائے کا کہنا ہے کہ وہ عورت کو اس کے لیے اجنبی تھی، لیکن اسے شک پڑتا ہے کہ وہ کیتھرائن تھی، لیکن صرف شک تک ہی محدود ہے۔ جیرالڈ نے کہا، اسے کیسے شک پڑا ہے؟ کس بات پر شک ہوا ہے؟ فارق نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا، پارکنگ بوائے طویل عرصے تک ریمبو کلب میں کام کر چکا ہے، پھر اس کا وہاں کسی سپروائزر سے جھگڑا ہو گیا تو اس نے وہاں سے نوکری چھوڑ کر ابھی چند روز ہوئے یہاں سروس کر لی۔ وہ کیتھرائن کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ کیتھرائن کی ایک عادت ہے جو صرف کیتھرائن تک ہی محدود ہے، اور وہ یہ کہ کیتھرائن جب کسی کار میں بیٹھتی ہے یا کار سے اترتی ہے تو وہ ایک خاص انداز میں بیٹھتی ہے اور خاص انداز سے اترتی ہے، ایسے انداز میں جیسے اس کے گھٹنوں کے جوڑ کام نہ کرتے ہوں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن کیتھرائن کی یہی عادت ہے، اور وہ عورت جو وہاں اس کار پر آئی تھی وہ پارکنگ بوائے کے سامنے اسی خاص انداز میں اتری اور واپس گئی تو اسی خاص انداز میں بیٹھی تھی۔ اس پر اسے کیتھرائن کی عادت یاد آ گئی اور پھر اس نے غور کیا تو اس عورت کا قد و قامت اور انداز بالکل کیتھرائن جیسا تھا، اس لیے اس نے یہ بات کر دی، لیکن ظاہر ہے یہ صرف ایک اندازہ ہے۔ جیرالڈ نے جواب دیا، کیا پہلے کبھی وہاں اسے کیتھرائن نظر آئی ہے؟ فارق نے پوچھا، میں نے پوچھا تھا، اس نے بتایا کہ وہ یہاں چند روز سے ہے، ان دنوں میں وہ اسے وہاں نظر نہیں آئی۔ جیرالڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، وہ عورت جسے وہ کیتھرائن سمجھا تھا وہ پہلے کبھی نظر نہیں آئی وہاں؟ فارق نے چونک کر پوچھا، میں نے پوچھا تھا تو اس نے انکار کر دیا کہ اس عورت کو اس نے پہلی بار وہاں دیکھا تھا، بلکہ میں نے اس سے پہلے اس عورت کی کار کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا وہ اس کار کو پہلے ریمبو کلب میں دیکھ چکا ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ جیرالڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، پھر یہ سارا کیا گورکھ دھندا ہے؟ مار لین وہاں نظر آئی تھی، فلیٹ پر گئی، فلیٹ خالی پڑا ہے، کیتھرائن کسی دوسرے کے میک اپ میں نظر آئی؟ فارق نے جواب دیا، باس میرا خیال ہے کہ مار لین یہاں آئی، کیتھرائن کسی اور میک اپ میں آئی، پھر کیتھرائن نے مار لین کو کسی خفیہ راستے سے کہیں بھجوا دیا، اسی لیے اگر کیتھرائن کو چیک کیا جائے تو شاید مار لین کے بارے میں معلومات مل جائیں۔ جیرالڈ نے کہا، کیتھرائن ایجنٹ ہے اور ہم براہ راست اس کے مقابل نہیں آنا چاہتے، میں عمران صاحب کو ساری تفصیل بتا دوں گا، پھر وہ جیسے چاہیں، بہرحال تم تلاش جاری رکھو۔ فارق نے کہا، ٹھیک ہے باس۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو فارق نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، عمران بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی، فارق بول رہا ہوں عمران صاحب۔ فارق نے کہا، کوئی خاص رپورٹ؟ عمران نے کہا تو فارق نے اسے جیرالڈ سے ملنے والی تمام رپورٹ بتا دی۔ یہ انتہائی اہم رپورٹ ہے، ہم کیتھرائن سے ملنے اس کے کلب جا رہے تھے کہ تمہاری کال آ گئی، وہ تمہارا آدمی جیرالڈ اس وقت کہاں ہے؟ عمران نے کہا، وہ فیلڈ میں ہوگا۔ کیوں؟ فارق نے چونک کر پوچھا، اسے کال کر کے کہہ دو کہ وہ مڈ پلازا کے سامنے پہنچ جائے، میں اپنے ساتھیوں سمیت وہیں پہنچ رہا ہوں، میں اس سے تفصیل خود پوچھنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے باس، میں اسے ٹرانسمیٹر کال کر کے کہہ دیتا ہوں، وہ گیٹ پر آپ کا انتظار کرے گا۔ فارق نے کہا تو عمران نے اوکے کہہ کر رابطہ ختم کیا تو فارق نے بھی ریسیور رکھا اور پھر میز کی دراز سے اس نے ٹرانسمیٹر نکالا تاکہ جیرالڈ کو ہدایات دے سکے۔ مڈ وے پلازا کے فلیٹ نمبر 101 میں اس وقت عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل کے ساتھ موجود تھا۔ جیرالڈ سے ان کی ملاقات ہو چکی تھی، لیکن جیرالڈ انہیں مزید کوئی تفصیل نہیں بتا سکا تھا۔ پھر
پارکنگ بوائے سے بھی ان کی تفصیلی بات ہوئی تھی، لیکن وہ بھی وہی کچھ بتا سکا تھا جو اس نے پہلے بتایا تھا۔ چنانچہ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس فلیٹ میں آ گیا۔ بند لاک کھولنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اس لیے وہ لاک کھول کر فلیٹ میں داخل ہو گئے تھے، لیکن فلیٹ بالکل نارمل حالت میں تھا۔ او یہاں حال ہی میں 2 افراد رہے ہیں، اچانک عمران نے چونک کر کہا۔ وہ کیسے؟ کیا کوئی خاص چیز نظر آ گئی ہے؟ صفدر نے کہا، ہاں ویسے تو پورے فلیٹ پر گرد کی ہلکی سی تہ چڑھی ہوئی ہے، لیکن 2 کرسیوں پر گرد موجود نہیں ہے۔ عمران نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ عمران صاحب یہاں کوئی زخمی بھی ہوا ہے؟ یہ دیکھیں قالین پر خون کے نشانات۔ اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو صفدر اور عمران اس کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں واقعی قالین پر جمے ہوئے خون کے نشانات موجود تھے، لیکن چونکہ قالین کا رنگ بھی بھورا تھا اور اس پر خون کے دھبے بھی بھورے رنگ کے ہو گئے تھے، اسی لیے خاص طور پر غور سے دیکھنے پر ہی وہ نظر آتے تھے۔ یہ دھبے تو باتھ روم کی طرف جا رہے ہیں، عمران نے کہا اور تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہاں کوئی چیز جلائی گئی ہے، یہاں فرش پر جلنے کا نشان موجود ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب اس کموڈ کرسی کی بھی مرمت حال ہی میں کی گئی ہے، دیکھیں یہ نٹ دوبارہ کسے گئے ہیں، صفدر نے کہا۔ یہاں کوئی رینچ وغیرہ ہوگا، انہیں کھولو، مجھے ایک کو شک ہو رہا ہے، عمران نے کہا۔ کیسا شک؟ صفدر نے چونک کر کہا۔ اس باتھ روم کو خصوصی طور پر دھویا گیا ہے، البتہ جلنے کے نشان کو پوری طرح صاف نہیں کیا جا سکا۔ پھر اس کموڈ کرسی کو جس انداز میں کھول کر دوبارہ جوڑا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گٹر میں کوئی بڑی چیز ڈالی گئی ہے، عمران نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں سر ہلاتے ہوئے باتھ روم سے باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں واپس آئے تو صفدر کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس پہ مکینیکل کٹ تھی، جبکہ کیپٹن شکیل نے ایک لمبی سی ٹارچ اٹھائی ہوئی تھی۔ یہ ٹارچ بھی الماری میں موجود تھی، میں نے سوچا کہ شاید گٹر کو چیک کرنا پڑے، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر صفدر نے کٹ میں موجود اوزار کی مدد سے کموڈ کرسی کو ہٹا دیا تو عمران نے کیپٹن شکیل کے ہاتھ سے ٹارچ لے کر اسے جلایا اور گٹر کے اندر چیکنگ شروع کر دی۔ کسی انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نیچے پھینکا گیا ہے۔ ویری بیڈ، عمران نے کہا۔ کسی انسان کے ٹکڑے کر کے؟ کیا مطلب؟ صفدر اور کیپٹن شکیل بری طرح چونک پڑے۔ کوئی رسی لے کر آؤ، میں کمر سے باندھ کر نیچے اتروں گا، پھر ہی صحیح طور پر معلوم ہو سکے گا، عمران نے کہا تو صفدر سر ہلاتا ہوا باتھ روم سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نائلون کی رسی کا ایک بڑا سا بنڈل موجود تھا۔ عمران نے بنڈل کھولا اور اس کا ایک سرا واش بیسن کے ساتھ دیوار میں نصب ٹاول سٹینڈ کے ساتھ باندھ دیا اور باقی رسی کو اندازے کے مطابق گٹر تک ناپ کر اس نے اپنی کمر سے باندھا اور ٹارچ لے کر وہ اس بڑے سے سوراخ کی طرف بڑھ گیا۔ یہ سوراخ بہرحال اتنا بڑا تھا کہ اس کا جسم سکڑ کر نیچے جا سکتا تھا، کیونکہ یہ کموڈ کرسی عام کرسیوں سے بہرحال بڑی اور چوڑی تھی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد عمران دونوں ہاتھ کنارے پر رکھے اندر لٹک گیا اور پھر اندازے سے اس نے گٹر کے کنارے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ چند لمحوں بعد وہ گٹر کے اندر موجود تھا۔ اس نے جیب میں رکھی ہوئی ٹارچ نکالی اور اسے آن کر کے اس نے جھک کر نیچے گٹر میں پڑے ہوئے انسانی اعضاء کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ گٹر میں پانی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، اسی لیے انسانی جسم اور ہڈیوں کے کٹے ہوئے حصے واضح طور پر موجود تھے۔ یہ مار لین کے جسم کے ٹکڑے ہیں۔ اچانک عمران کی تیز آواز اوپر موجود صفدر اور کیپٹن شکیل کو سنائی دی۔ صفدر رسی کو پکڑ کر کھینچو، عمران کی آواز سنائی دی تو صفدر کے ساتھ ساتھ کیپٹن شکیل نے بھی رسی کو پکڑا اور پھر دونوں نے تیزی سے پیچھے ہٹ کر رسی کو کھینچنا شروع کر دیا اور چند لمحوں بعد عمران کے دونوں ہاتھ کناروں پر آ لگے اور پھر عمران بازو کے بال اوپر اٹھتا چلا آیا تو کیپٹن شکیل نے رسی چھوڑ کر عمران کا ہاتھ پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے باہر کھینچ لیا۔ یہ مار لین ہے، اس کا چہرہ تو کاٹ دیا گیا ہے، لیکن اس کے کانوں میں موجود مخصوص ٹاپس ویسے ہی موجود ہیں، میں نے انہیں چیک کر لیا ہے، عمران نے کمر سے بندھی ہوئی رسی کھولتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ فارمولا مار لین کی قاتلہ کو مل گیا ہے، اور اس کی قاتلہ کون ہے؟ صفدر نے کہا۔ یقیناً میک اپ میں کیتھرائن ہی ہوگی، اب کیتھرائن کو ہی گھیرنا پڑے گا، عمران نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیے اور پھر وہ اس فلیٹ سے نکل کر واپس پارکنگ میں پہنچے اور تھوڑی دیر بعد ان کی کار خاصی تیز رفتاری سے ریمبو کلب کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کیتھرائن اپنے آفس میں موجود تھی کہ آفس کا دروازہ کھول کر ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ پال، تم تو کہہ رہے تھے کہ 1 ہفتے بعد تم آنے والے ہو، کیتھرائن نے چونک کر اٹھتے ہوئے کہا۔ کام جلد ختم ہو گیا تو میں آ گیا، لیکن تم اس قدر حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ پال نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ حیران تو میں نے ہونا ہی تھا کہ تم اچانک اتنی جلدی آ گئی، میں سمجھی کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے، کیتھرائن نے مسکراتے ہوئے کہا تو پال بے اختیار مسکرا دیا۔ تم بتاؤ، یہاں کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ پال نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کئی خاص باتیں ہوئی ہیں، کیتھرائن نے کہا تو پال بے اختیار چونک پڑا۔ کیا ہوا ہے؟ پال نے چونک کر پوچھا۔ تمہاری بھتیجی مارلین نے مجھے فون کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے کلب کی بجائے کسی علیحدہ جگہ پر ملنا چاہتی ہے اور کروڑوں ڈالرز کا بزنس ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی، میں نے اس سے بہت پوچھا، لیکن اس نے فون پر بتانے سے انکار کر دیا، تو میں نے اسے رہائش گاہ پر بلا لیا اور میں خود
وہاں چلی گئی لیکن 2 ڈھائی گھنٹے وہاں بیٹھی رہی لیکن وہ نہ آئی اور نہ ہی اس کا کوئی فون آیا تو میں واپس آ گئی۔ میں نے اس کی رہائش گاہ پر فون کیا لیکن وہاں کوئی فون ہی اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ نہ جانے مارلین میرے پاس آنے کی بجائے کہاں چلی گئی ہے۔ کیتھرائن نے کہا، کروڑوں ڈالرز کا بزنس اور مارلین، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مارلین تو اس ٹائپ کی لڑکی ہی نہیں ہے، پال نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں لیکن پھر برائٹ لائٹ کی باربرا کا فون آیا۔ وہ شاید مارلین کی نگرانی کرا رہی تھی اور اس کے فون چیک کرائے گئے تھے کہ اسے فون پر مارلین اور میرے درمیان ہونے والی بات چیت کا علم ہو گیا اور اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ مارلین کہاں ہے اور اس نے تم سے کیا کہا ہے۔ میں نے اسے ساری تفصیل بتا دی کہ وہ میرے پاس آئی نہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اگر مارلین آئے تو میں اسے اطلاع دے دوں۔ کیتھرائن نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، باربرا اور وہ دونوں تو گہری دوست ہے، یہ مارلین کسی چکر میں پھنس گئی ہے۔ نان سینس، میں معلوم کرتا ہوں، پال نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون اپنی طرف کھسکایا اور ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دو تاکہ میں بھی سن سکوں، کیتھرائن نے کہا تو پال نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی لیکن کوئی ریسیور نہیں اٹھا رہا تھا۔ مارلین موجود نہیں ہے، یہ احمق لڑکی یقیناً کسی بڑے چکر میں پھنس گئی ہے، پال نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، ریمبو کلب سے پال بول رہا ہوں، لارڈ صاحب سے بات کراؤ۔ پال نے کہا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، لارڈ پیٹرک بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، پال بول رہا ہوں، میں ابھی واپس آیا ہوں تو مجھے کیتھرائن نے بتایا ہے کہ میری بھتیجی مارلین کسی چکر میں پھنس گئی ہے، پال نے کہا اور پھر کیتھرائن نے جو کچھ اسے بتایا تھا وہ اس نے دہرا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ باربرا کو شک ہے کہ فارمولا مارلین کے پاس ہے۔ دوسری طرف سے لارڈ پیٹرک نے کہا، فارمولا؟ کیسا فارمولا؟ پال نے چونک کر کہا، تمہیں تھوڑی سی تفصیل بتانا پڑے گی، لارڈ پیٹرک نے کہا اور پھر اس نے تفصیل بتانی شروع کر دی تو پال کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ او، اسی لیے تم کہہ رہے ہو کہ باربرا کو مارلین پر شک ہے؟ نہیں، مارلین ایسی لڑکی نہیں ہے، اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ فوراً باربرا کو بتا دیتی۔ یہ سارا چکر اس عمران کا چلایا گیا ہوگا، میں جانتا ہوں اسے، پال نے کہا، میں نے بھی یہی سمجھا تھا اور میں نے عمران کو بھی کہہ دیا تھا۔ تو عمران نے جو جواب دیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی اس سے لا علم ہے، اور جبکہ میں نے اس فارمولے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو پھر عمران کو واپس چلے جانا چاہیے تھا، جبکہ وہ ابھی تک یہاں موجود ہے اور اس نے باقاعدہ رہائش گاہ لے رکھی ہے۔ لارڈ پیٹرک نے کہا، اس کا فون نمبر مجھے دو، میں اس سے خود بات کرتا ہوں، پال نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ اوکے، شکریہ، پال نے کہا اور کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی لیکن کسی نے ریسیور نہ اٹھایا۔ یہ لوگ بھی موجود نہیں ہیں، پال نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے کہا، مارلین ایسی لڑکی تو نہیں ہے، پھر کیوں اس خوفناک چکر میں پھنس گئی ہے؟ کیتھرائن نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا، بہت برا ہوا ہے، اب مارلین کو تلاش کرنا پڑے گا، ورنہ عمران نے اسے بہت پہلے تلاش کر لیا تو وہ اسے ختم بھی کر سکتا ہے، پال نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو پال نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پال نے تیز لہجے میں کہا، روڈی بول رہا ہوں، باس کاؤنٹر سے 3 افراد آئے ہیں اور مادام سے ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مادام کو پرنس آف ڈھم کا حوالہ دے دیا جائے۔ دوسری طرف سے مودبانہ آواز سنائی دی، پرنس آف ڈھم؟ او ٹھیک ہے، انہیں فوراً آفس پہنچا دو، پال نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران خود ہی آ گیا ہے، یہ اچھا ہوا، پال نے کیتھرائن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ کیتھرائن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اسے بھی باربرا کی طرح معلوم ہو گیا ہوگا کہ مارلین نے تمہیں ملنے کے لیے کال کی ہے اور باربرا تو فون تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہے، جبکہ عمران خود یہاں آ گیا، پال نے کہا تو کیتھرائن نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور 3 مقامی آدمی اندر داخل ہوئے۔ کیا ضرورت تھی میرے پاس میک اپ میں آنے کی؟ پال نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کیتھرائن بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید میں پال سے زیادہ خوبصورت لگنے لگ جاؤں، مادام کیتھرائن کو ایک آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا تو پال بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ پال سے زیادہ خوبصورت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیتھرائن نے مسکراتے ہوئے کہا تو پال ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اچھا، تو خوبصورتی کا معیار اب اس حد تک گر چکا ہے؟ کراس میں اس آدمی نے، جو عمران تھا، بڑے سادہ سے لہجے میں کہا اور پال ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یہ میرے ساتھی ہیں اور یہ پال ہے اور یہ مادام کیتھرائن، پال کی بیوی۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سے پال اور کیتھرائن کا تعارف کراتے ہوئے کہا اور پھر پال سے مصافحہ کر کے وہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تم کب آئے ہو؟ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ تم ملک سے باہر گئے ہوئے ہو اور 1 ہفتے تک واپسی نہیں ہوگی، عمران نے کہا۔ ہاں، میں گیا تو ایسے ہی تھا لیکن کام خلاف توقع جلدی ختم ہو گیا، اسی لیے میں واپس آ گیا، ابھی چند لمحے پہلے ہی میں یہاں آیا ہوں اور یہاں آتے ہی کیتھرائن نے مجھے مارلین کے بارے میں بتایا تو میں بے حد پریشان ہوا۔ میں نے لارڈ پیٹرک سے بات کی، تمہیں تو معلوم ہے کہ وہ میرا کلاس فیلو بھی رہا ہے اور دوست بھی۔
تو اس نے مجھے ساری تفصیل بتا دی، اس نے مجھے تمہاری رہائش گاہ کا فون نمبر بھی بتا دیا، میں نے وہاں تمہیں کال کیا لیکن گھنٹی بجتی رہی، اچھا ہوا کہ تم یہاں آ گئے، پہلے تمہارے لیے میں جوس منگوا لوں پھر بات ہو گئی۔ پال نے کہا میں منگواتی ہوں جوس، کیتھرائن نے کہا اور ریسیور اٹھا لیا۔ کیا تمہیں یقین ہے عمران کے فارمولا مارلین کے پاس ہے؟ حالانکہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے اور نہ اس کا ایسے معاملات سے کوئی تعلق ہے، پال نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا بھی یہی خیال تھا لیکن اب جو واقعات سامنے آئے ہیں انہوں نے مجھے خیال بدلنے پر مجبور کر دیا ہے، عمران نے کہا۔ کیسے واقعات؟ پال نے چونک کر کہا اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ٹرے میں 3 گلاس رکھے اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک ایک گلاس عمران اور اس کے ساتھیوں کے سامنے رکھا اور واپس چلا گیا۔ پال مسئلہ یہ ہے کہ فارمولا بے حد اہم ہے اور ہم نے بہرحال فارمولا واپس لے کر جانا ہے، عمران نے جوس سپ کرتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فارمولا اہم ہے یا نہیں ہے؟ بہرحال وہ تمہارا ہے، اب جب کہ برائٹ لائٹ بھی راستے سے ہٹ گئی ہے تو تم بے شک لے جاؤ فارمولا، لیکن تم ایسی بات مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ پال نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ فارمولا تمہاری بیوی کیتھرائن کے پاس ہے، عمران نے اچانک کہا، تو دوسرے لمحے پال اور کیتھرائن دونوں اسی طرح اچھلے جیسے ان کے پیروں تلے اچانک بم پھٹ پڑے ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں کیتھرائن؟ پال نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی، مجھے تو فارمولے کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ یہ بات تو اب تم نے لارڈ پیٹرک سے کی تو میرے علم میں آئی ہے، باربرا نے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، کیتھرائن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کنگ روڈ پر مڈ وے پلازا میں تمہارا فلیٹ نمبر 101 ہے، کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ عمران نے اس بار براہ راست کیتھرائن سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا فلیٹ؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارا ذہنی توازن تو خراب نہیں ہو گیا؟ میرا کوئی فلیٹ نہیں ہے مڈ وے پلازا میں، بے شک پال سے پوچھ لو، کیتھرائن نے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عمران؟ مجھے معلوم ہے کہ وہاں کیتھرائن کا کوئی فلیٹ نہیں ہے، پال نے اور زیادہ حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ فلیٹ گریٹ لینڈ کی مس ریان کے نام سے خریدا گیا ہے اور مس ریان کبھی کبھار وہاں جاتی ہے، لیکن دراصل یہ مادام ریان دراصل کیتھرائن ہے اور یہ میک اپ میں وہاں جاتی رہتی ہے، عمران نے کہا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ میرا وہاں کوئی فلیٹ نہیں ہے تو تم ہاں بکواس کیے جا رہے ہو، نان سینس، کیتھرائن نے یکلہت غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا۔ کیتھرائن اس میں اتنا چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران کو میں جانتا ہوں، یہ بغیر وجہ کی کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا، عمران تم کھل کر بات کرو، پال نے کیتھرائن کو ڈانٹتے ہوئے کہا اور پھر عمران سے مخاطب ہو گیا۔ لیکن اسے یہ جرأت کس طرح ہوئی کہ وہ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا سکے؟ کیتھرائن نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ اگر پال یہاں موجود نہ ہوتا کیتھرائن تو اب تک تم سب کچھ بتا چکی ہوتی، میں پال کا لحاظ کر رہا ہوں، عمران نے بھی اس پر قدرے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران میں کیتھرائن کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، بہرحال اتنی بات کنفرم ہے کہ اس کا مڈ وے پلازا میں کوئی فلیٹ نہیں ہے، اور کوئی بات ہو تو کرو، پال نے بھی اس پر قدرے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے عمران کی یہ بات ناگوار محسوس ہوئی تھی جس میں اس نے کیتھرائن کو دھمکی دی تھی۔ تمہارے لیے میرے پاس انتہائی بیڈ نیوز ہے پال، تمہاری بھتیجی مارلین کی لاش کے ٹکڑے اس فلیٹ کے باتھ روم کے نیچے گٹر میں موجود ہے، عمران نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ پال نے یکلہت اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ یکلہت بگڑ گیا تھا جبکہ کیتھرائن کا منہ اس طرح کھل گیا تھا جیسے وہ چیخ مارنا چاہتی ہو لیکن چیخ اس کے منہ میں پھنس کر رہ گئی ہو۔ میں درست کہہ رہا ہوں اور مجھے اس پر بے حد افسوس ہے، ویسے میں تمہیں بتا دوں کہ ہم ابھی وہاں سے سیدھے یہاں آ رہے ہیں، عمران نے کہا۔ تو پال یکلہت کرسی پر اس طرح بیٹھا جیسے وہ گہرے صدمے میں ہو، اس کے چہرے پر انتہائی حزن و ملال کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ او ویری بیڈ، مارلین بیچاری، یہ کیا ہو گیا؟ کس نے ایسا کیا ہے؟ کیوں ایسا کیا ہے؟ پال نے انتہائی دل گرفتہ سے لہجے میں کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مارلین جیسی سیدھی سادی لڑکی کو کون مارے گا؟ نہیں، یہ سب غلط ہے، یکلہت کیتھرائن نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی لاش کی ہڈیوں کو اس انداز میں کاٹ کر گٹر میں ڈالا گیا ہے کہ اسے پہچانا نہ جا سکے، لیکن اس نے کانوں میں جو مخصوص ٹاپس پہن رکھے تھے وہ اب بھی اس کے کانوں میں موجود ہیں، اور اس نے چونکہ یہ مخصوص ٹاپس مارلین کے کانوں میں دیکھے تھے اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ مارلین کی ہی لاش ہے، عمران نے کہا۔ ٹاپس تو ظاہر ہے ایک چوری نہیں بنائے جا سکتے، پال نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے لیکن تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ یہ ٹاپس بازار سے نہیں خریدے گئے اور نہ کسی کمپنی نے انہیں بنایا ہے، بلکہ یہ ٹاپس اس کمپنی کے مونوگرام کے بنائے گئے ہیں جس کمپنی میں وہ کام کرتی ہے، عمران نے کہا۔ لیکن تم وہاں کیسے پہنچ گئے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہاں اس کی لاش گٹر میں موجود ہے؟ اور تم نے کیتھرائن پر کیسے الزام لگا دیا؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ کیتھرائن نے ایسا کیا ہے؟ جبکہ میں جانتا ہوں کہ کیتھرائن تو مارلین سے بے حد محبت کرتی ہے، وہ اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہے اور شاید اسی لیے مارلین نے کیتھرائن کو فون کیا ہوگا، پال نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ کیتھرائن کو وہاں دیکھا گیا ہے، یہ بات حتمی ہے، عمران نے کہا۔ نہیں، بالکل غلط ہے، یہ سب بالکل غلط ہے، میں وہاں نہیں گئی، کیتھرائن نے یکلہت چیختے ہوئے کہا۔ کیتھرائن تم پال کی بیوی ہو اور اگر تم نے مارلین کو ہلاک کیا ہے تو بہرحال پال ہوتے تم سے نمٹ لے گا، مارلین اس کی بھتیجی ہے اور تم اس کی بیوی، یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے،
لیکن وہ فارمولا ہمارا ہے جو تم نے مارلین سے حاصل کیا ہے، اور فارمولا ہم نے واپس لے کر جانا ہے، اس لیے تم وہ فارمولا مجھے دے دو، ہم واپس چلے جائیں گے، ورنہ پال بھی جانتا ہے کہ ہم فارمولا کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، جب میں کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے اور نہ مجھے اس کا کوئی علم ہے، تو تم کیوں مسلسل مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ پال، میں سچ کہہ رہی ہوں، نہ میں مارلین سے ملی ہوں اور نہ مجھے فارمولے کا علم ہے، کیتھرائن نے کہا۔ عمران، پہلے تم میرے ساتھ چلو اس فلیٹ پر، میں اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پال نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، سوری پال، میں نے تمہیں بتا دیا ہے، تم بے شک چیک کر لو، لیکن ہم نے فارمولا حاصل کرنا ہے۔ عمران نے جواب دیا، تم پہلے میرے ساتھ چلو تاکہ جو کچھ تم نے بتایا ہے اس کی تصدیق کی جا سکے، یہ مسئلہ بعد میں بھی نمٹایا جا سکتا ہے۔ پال نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھیک ہے چلو، لیکن کیتھرائن میرے ساتھ جائے گی۔ عمران نے کہا، میں تمہارے کہنے کے باوجود بھی وہاں جاؤں گی، مارلین مجھے اپنی ہی بیٹی کی طرح عزیز ہے، کیتھرائن نے کہا، تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ باربرا اپنی رہائش گاہ پر موجود تھی، اسے جو کہ مین ایجنٹ بنایا گیا تھا، اسی لیے اب اسے واپس گریٹ لینڈ جانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ یہاں اس کا باقاعدہ سیکشن علیحدہ کر دیا گیا تھا اور اس کا سیکشن ہیڈ کوارٹر بھی، اور اس نے آج ہی اس کا چارج بھی لے لیا تھا۔ اس وقت وہ آفس سے ہی اٹھ کر آئی تھی اور اب وہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اسے کب کوئی مشن ملے گا تاکہ وہ مصروف ہو سکے کہ اچانک پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو باربرا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس باربرا بول رہی ہوں، باربرا نے کہا۔ مبارک ہو باربرا، بڑی زبردست ترقی کی ہے تم نے۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو باربرا بے اختیار اچھل پڑی۔ ارے اینڈریو، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ باربرا نے چونک کر کہا۔ میں دارالحکومت سے ہی بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، لیکن مجھے تو بتایا گیا تھا کہ تم ویسٹرن کارمن گئے ہوئے ہو۔ باربرا نے کہا، ہاں ابھی 1 گھنٹہ پہلے پہنچا ہوں، اور آتے ہی مجھے خوشخبری ملی تو میں نے سوچا کہ تمہیں مبارکباد دے دوں۔ اینڈریو نے کہا، شکریہ اینڈریو، اگر فارغ ہو تو آ جاؤ میرے پاس، میں ابھی بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ باربرا نے کہا، ایک شرط پر آ سکتا ہوں کہ ترقی کی خوشی میں آج رات میرے ساتھ منانے کا وعدہ کرو، اینڈریو نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو باربرا بے اختیار ہنس پڑی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم نے یہی کچھ کہنا ہے، ٹھیک ہے آج جاؤ، تمہارے ساتھ جشن منانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ باربرا نے کہا، او بہت بہت شکریہ، میں ابھی آ رہا ہوں، دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو باربرا نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ویری گڈ، اب لطف آئے گا کام کرنے کا، اب مل کر مشن مکمل کریں گے، اینڈریو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرا علیحدہ سیکشن ہے اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، باربرا نے مصنوعی روٹنے کے انداز میں کہا۔ تو اینڈریو بے اختیار کلکلا کر ہنس پڑا۔ کیسے نہیں ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ میرے بغیر تم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکو گی، اینڈریو نے کہا۔ تو باربرا بے اختیار ہنس پڑی۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ باربرا نے اس پر حقیقی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں عمران کو مسلسل چکر دینے کی خوشی میں چیف نے مین ایجنٹ بنا دیا ہے، اور جو رپورٹ مجھے ملی ہے اس کے مطابق تم نے واقعی اپنی ذہانت سے عمران کو چکرا کر رکھ دیا تھا، اور اصل بات یہ ہے باربرا کہ تم سے فارمولا گم ہو گیا ہے اور ابھی تک دستیاب نہیں ہوا۔ میں یہ بتا دوں کہ یہ فارمولا میں حاصل کر سکتا ہوں، اینڈریو نے کہا۔ تو باربرا بے اختیار اچھل پڑی۔ تمہیں معلوم ہے کہ فارمولا کہاں ہے؟ باربرا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں معلوم ہے، اور میں ابھی یہ فارمولا حاصل کر کے تمہارے حوالے بھی کر سکتا ہوں، اینڈریو نے جواب دیا۔ تو باربرا اسے اس انداز میں دیکھنے لگی جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ کیا مطلب؟ تم تو ملک سے باہر تھے، پھر تمہیں کیسے یہ سب کچھ معلوم ہو سکتا ہے؟ میں تو ٹکرے مار مار کر رہ گئی ہوں، باربرا نے کہا۔ تو اینڈریو بے اختیار ہنس پڑا۔ بعض اوقات خوش قسمتی اتفاق سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، بے شک تمہارا شک مارلین پر ہی ہو سکتا ہے، اینڈریو نے کہا۔ ہاں لیکن میں نے مارلین کی رہائش گاہ کی بھی تلاشی لی ہے، مارلین کی بھی تلاشی لی ہے، لیکن فارمولا نہیں مل سکا۔ پھر مارلین مسلسل میرے ساتھ رہی ہے، وہ فارمولا کیسے اڑا سکتی ہے؟ باربرا نے کہا۔ تو تمہیں بتا دوں کہ فارمولا مارلین کے پاس نہیں ہے، وہ فارمولا ریمبو کلب کی مادام کیتھرائن کے پاس ہے، اینڈریو نے کہا۔ تو باربرا بے اختیار اچھل کر کھڑی ہو گئی، اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت تھی۔ کیتھرائن کے پاس؟ کیا مطلب؟ اس کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، باربرا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ فارمولا اس کے پاس کیسے پہنچا، البتہ فارمولا اس کے پاس موجود ہے، اینڈریو نے اس پر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اگر تم مذاق کر رہے ہو تو یہ مذاق انتہائی بونڈا ہے، باربرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مذاق نہیں بلکہ حقیقت ہے، میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ لاکر کارپوریشن کے اسپیشل لاکرز میں میرا بھی لاکر ہے اور شاید تمہارا بھی ہے، اینڈریو نے کہا۔ ہاں ہے، مگر باربرا نے کہا۔ سنتی جاؤ، میں مشن سے واپسی پر ایئرپورٹ سے سیدھا وہاں گیا کیونکہ ایک اہم چیز میں نے اپنے لاکر میں رکھنی تھی۔ مشن کے دوران چونکہ میں میک اپ میں رہا تھا اور اسی میک اپ میں ہی میں یہاں پہنچا ہوں، اور میرا پروگرام یہی تھا کہ وہ چیز اپنے لاکر میں رکھ کر میں اپنی رہائش گاہ پر جا کر اپنا میک اپ صاف کر کے ہی چیف کو رپورٹ دوں گا، اسی لیے ایئرپورٹ سے سیدھا وہاں چلا گیا، اور پھر میں اسپیشل روم میں موجود تھا کہ
ایک عورت لاکر روم میں داخل ہوئی اور چونکہ تم گریٹ لینڈ میں کام کرتی ہو جبکہ میں یہاں کام کرتا ہوں، اسی لیے میں اس عورت کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ وہ کیتھرائن ہے، ریمبو کلب کی مالکہ اور پال کی بیوی۔ حالانکہ وہ میک اپ میں تھی لیکن اس کا یہ مخصوص میک اپ میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ وہ ویسٹرن کارمن کی یہاں ایجنٹ ہے، اسی لیے میرا سیکشن اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے اور میں نے اس محسوس میک اپ میں اسے کئی بار دیکھا ہے۔ میں چونکہ نئے میک اپ میں تھا اس لیے وہ مجھے دیکھنے کے باوجود نہیں پہچان سکی، البتہ میں اسے محسوس میک اپ میں دیکھ کر وہاں چونک پڑا تھا۔ ویسے بھی اس کا انداز بے حد پراسرار تھا۔ اور پھر اس نے ایک لاکر کھولا، اس لاکر میں ایک پیکٹ موجود تھا۔ اس نے وہ پیکٹ اس لاکر سے نکالا اور پھر لاکر بند کر کے اس نے ایک اور لاکر کھولا اور یہ پیکٹ اس نے اس لاکر میں منتقل کر دیا۔ پھر وہ لاکر بند کر کے واپس چلی گئی۔ میں اس کے اس پراسرار انداز پر بے حد حیران ہوا کہ اس طرح ایک لاکر سے کوئی چیز نکال کر دوسرے لاکر میں منتقل کرنا میرے نزدیک انتہائی پراسرار تھا۔ اس لیے اس کے جانے کے بعد میں نے ان لاکرز کے بارے میں خصوصی پڑتال کی تو مجھے معلوم ہوا کہ پہلا لاکر جس میں وہ پیکٹ نکالا گیا تھا وہ لاکر پال کی بھتیجی مارلین کے نام تھا، جبکہ دوسرا لاکر جس میں پیکٹ رکھا گیا تھا وہ کسی مادام ریان کے نام پر تھا۔ لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، اسی لیے میں نے اس میں مزید دلچسپی نہیں لی۔ میں اپنا کام کر کے واپس اپنے رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ وہاں میں میک اپ وغیرہ تبدیل کر کے جب چیف کو رپورٹ دی تو اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا۔ میں یہ سن کر بے حد حیران ہوا کہ تم مین ایجنٹ بن چکی ہو۔ اس پر چیف نے مجھے پوری تفصیل بتائی تو مارلین کا درمیان میں نام آنے پر میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ وہی فارمولا ہے جو مارلین نے کسی طرح چوری کیا یا حاصل کیا۔ جب تم ہسپتال میں بے ہوش پڑی تھی اس نے اس لاکر میں رکھ دیا۔ اب کیتھرائن نے اس سے لاکر کی چابی لے کر فارمولا وہاں سے نکال کر اپنے لاکر میں منتقل کر دیا ہے، اس لیے میں نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ فارمولا کہاں ہے، اینڈریو نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ مارلین نے مجھے نہ صرف دھوکہ دیا ہے بلکہ ایسی اداکاری بھی کی ہے کہ میں یہ بات محسوس ہی نہیں کر سکی کہ فارمولا مارلین نے اڑایا ہے۔ اور اب یہ بات بھی اچھی طرح واضح ہو گئی ہے کہ مارلین کیوں کیتھرائن سے ملنا چاہتی تھی۔ باربرا نے کہا ملنا چاہتی تھی، کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اینڈریو نے چونک کر کہا تو باربرا نے اس کے فون ٹیپ ہونے سے لے کر کیتھرائن سے فون پر ہونے والی بات چیت کے بارے میں بتا دیا۔ کیتھرائن جان بوجھ کر چھپا گئی ہے اس ملاقات کو، ورنہ وہ مارلین سے لاکر کی چابی اور مخصوص کوڈ کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ بہرحال چھوڑو، اب جب کہ چیف اس فارمولے میں دلچسپی نہیں رکھتا تو ہمیں اس میں دلچسپی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اینڈریو نے کہا نہیں، میں یہ فارمولا ہر صورت میں حاصل کروں گی اور چیف تک پہنچاؤں گی۔ اس کے بعد بے شک چیف اسے عمران کو واپس کر دے یا اپنے پاس رکھ لے، لیکن میں سرخرو ہونا چاہتی ہوں۔ چلو اٹھو، میں کیتھرائن سے یہ فارمولا فوراً حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ باربرا نے کہا اگر تم چاہو تو کیتھرائن کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور فارمولا تمہیں مل سکتا ہے۔ اینڈریو نے مسکراتے ہوئے کہا تو باربرا بے اختیار اچھل پڑی۔ کیا مطلب؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ چابی اور کوڈ کے بغیر لاکر کیسے کھولا جا سکتا ہے؟ باربرا نے کہا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا خاص آدمی وہاں موجود ہے، وہ لاکر کی چابی اور کمپیوٹر سے مخصوص کوڈ معلوم کر کے یہ لاکر کھول بھی سکتا ہے اور بند بھی کر سکتا ہے۔ اینڈریو نے کہا نہیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر ایسا ممکن ہوتا تو پھر کوئی بھی لاکر نہ بچتا، باربرا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو اینڈریو بے اختیار ہنس پڑا۔ جو تم سوچ رہی ہو وہ بات نہیں ہے، لیکن ایمرجنسی کے لیے ایسا انتظام بہرحال موجود ہے، لیکن اس کے لیے بڑا طویل پروسیجر بھی موجود ہے۔ بینک کا جنرل مینیجر اس میں براہ راست ملوث ہو سکتا ہے، تب کوئی لاکر اس انداز میں کھل سکتا ہے، لیکن میرا آدمی جو کمپیوٹر سیکشن کا انچارج ہے وہ ایسا کسی سے پوچھے بغیر کر سکتا ہے۔ اینڈریو نے کہا او اگر ایسا ہو جائے پھر تو واقعی لطف آ جائے گا۔ باربرا نے کہا چلو تمہارے مین ایجنٹ بننے کی خوشی میں یہ میری طرف سے تمہارے لیے خصوصی تحفہ ہوگا۔ اینڈریو نے کہا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے اور پھر دوسری طرف کسی سے بات کرنے کے بعد اس نے ریسیور رکھ دیا۔ 1 گھنٹے بعد فارمولا یہاں موجود ہوگا تمہارے سامنے، اینڈریو نے مسکراتے ہوئے کہا تو باربرا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تقریباً واقعی 1 گھنٹے بعد کمرے کے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس کم ان، اینڈریو نے کہا تو دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے اینڈریو اور باربرا کو سلام کیا اور پھر جیب سے اس نے ایک خاکی رنگ کا پیکٹ نکال کر اینڈریو کی طرف بڑھا دیا۔ اوکے تم جا سکتے ہو، اینڈریو نے کہا اور پھر اس نوجوان کے جانے کے بعد اس نے پیکٹ کھولا اور اس میں موجود ایک اور پیکٹ نکال کر اس نے باربرا کے سامنے رکھ دیا۔ باربرا نے جپٹ کر پیکٹ اٹھایا، اس کے چہرے پر بے پناہ مسرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ہاں یہی فارمولا ہے، بالکل یہی فارمولا ہے، یہی فارمولا ہے۔ تھینک یو اینڈریو، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، باربرا نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ اتفاق تھا کہ میں وہاں موجود تھا اور پھر کیتھرائن کو اس کے مخصوص میک اپ میں پہچانتا تھا، اینڈریو نے کہا تو باربرا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے لارڈ پیٹرک کی مخصوص آواز سنائی دی۔ باربرا بول رہی ہوں چیف، باربرا نے کہا کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا یس چیف، وہ فارمولا جو مجھ سے گم ہو گیا تھا اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ باربرا نے کہا او کہاں سے ملا ہے، کیسے ملا ہے؟ لارڈ پیٹرک کے
لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ باربرا نے اینڈریو کے بارے میں بتانے سے لے کر پوری تفصیل سے ساری بات بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ فارمولا مارلین نے ہی اڑایا تھا۔ حیرت ہے کہ عمران جیسا شخص بھی اسے فارمولا نہیں نکلوا سکا۔ لارڈ پیٹرک نے کہا، چیف واقعی مارلین نے انتہائی حیرت انگیز کارکردگی دکھائی ہے۔ میں نے خود اس سے ہر لحاظ سے پوچھ گچھ کی تھی، لیکن اس نے واقعی اپنے آپ پر شک نہیں پڑنے دیا۔ باربرا نے کہا، بہرحال یہ اچھا ہوا کہ فارمولا مل گیا۔ تم ایسا کرو کہ یہ فارمولا عمران کو پہنچا دو۔ لارڈ پیٹرک نے کہا، لیکن چیف، عمران کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ فارمولا ہمارے پاس پہنچ چکا ہے۔ وہ اسے تلاش کرتا پھرے گا۔ باربرا نے کہا، وہ جلد یا بدیر اس کا سراغ لگا لے گا، اور میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں، اسی لیے پھر معاملات غلط ہو جائیں گے۔ چیف نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا، چیف، یہ فارمولا میری تحویل میں رہنے دے۔ اگر عمران نے اس کا سراغ لگا لیا تو میں اسے دے دوں گی، آپ کا نام درمیان میں نہیں آئے گا، اور اگر وہ سراغ نہ لگا سکا اور مایوس ہو کر واپس چلا گیا تو پھر یہ فارمولا کراس کے کام آئے گا۔ باربرا نے کہا، ٹھیک ہے، اب یہ فارمولا تمہارا ہے، برائٹ لائٹ کا نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو باربرا نے ریسیور رکھ دیا۔ کوئی ایسی صورت ہو کہ عمران اس کا سراغ نہ لگا سکے؟ باربرا نے کہا، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔